الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے، اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، معرفت رمضان کے پروگرام کے حوالے سے آج ہمارا چھٹا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں گزشتہ کی طرح ہم ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو سمیٹنے اور ان پر جتنی ہم سے ہو سکی انشاءاللہ قبلہ صاحبان علماء کرام سے کسب فیض کریں گے، ان کی فضیلتوں کو روشن اور واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماہ مبارک رمضان جو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، وہاں ماہ مبارک رمضان کی جو سب سے بڑی فضیلت میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پروردگار نے اس میں اپنے کلاموں کو نازل کیا، جن میں قرآن مجید پروردگار نے قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے۔ اس قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے کتنی بڑی فضیلت ہے ماہ مبارک رمضان کی، اسی مہینے کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور جو ابدی معجزہ ہے قرآن کریم، اس کے اس ماہ مبارک میں آنے کے حوالے سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ان سوالوں کے جوابات کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے، زحمت دی ہے۔ ہمارے اسلامی اسکالر مظفر گڑھ سے جناب سید ارشد علی نقوی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو قبلہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں بے بہا ہیں، جن میں ایک فضیلت، اب آپ یہ خود ہمیں بتائیں گے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے یا سب سے بڑی فضیلت، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے قرآن مجید نازل کیا، جو ہمارے دلوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور ہدی للناس بھی ہے، ہم سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مومنین کے لیے نور ہے۔ پروردگار نے ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل فرمایا۔ کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو زندگی گزارنے کا نظام بنایا اسے اسلام کا نام دیا، ٹھیک ہے، مسود حیات۔ جی، اور اس نظام زندگی کو چلانے کے لیے جو ہمیں ٹیکسٹ بک دی اس کا نام ہے اسلام، قرآن۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم یوں کہہ لیجئے کہ قرآن مجید اسلام کی ٹیکسٹ بک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کتاب کو پڑھانے کے لیے جو معلم بھیجے وہ خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد ان کی پاک و پاکیزہ آل اطہار، جنہیں لازم و ملزوم قرار دیا پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اس حدیث کے ساتھ، جس میں فرمایا کہ طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ جیسے قرآن تھیوری ہو گئی اور پریکٹیکل وہاں سے نظر آئے گا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کی بڑی اہمیت ہے۔ اب قرآن مجید ٹیکسٹ بک ہے اسلام کی، جی، اور ناٹ فار سیل بھی ہے۔ یہ بات یہ بالکل نہیں، جملہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اسے تھوڑا سا واضح کر دوں۔ قرآن کی بھی ایک جو ہے نا ہارڈ ویئر، جی، وہ فار سیل ہے۔ آپ گتے اور کاغذ کی قیمت لیتے ہیں اور پرنٹنگ کی قیمت لیتے ہیں، لیکن قرآن کی قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ وہ گوہر بے بہا ہے، یہ ایسا یعنی کہ در شہوار ہے کہ جس کی قیمت ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، کلام خدا ہے۔ یہ پھر معاشرتی مجبوری ہیں کہ جیسے بھی سلسلہ بنتا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ قرآن مجید جب اسلام کی ٹیکسٹ بک ہے تو ٹیکسٹ بک کس لیے ہوتی ہے؟ مثال ایک سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے، کہ ہمارے یہاں ایک زمانہ تھا کہ میٹرک کو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن سمجھا جاتا ہے، کہ یہاں سے ابتدا شروع ہو گیا کہ آپ نے کہاں جانا۔ اب یہ معیار بڑھ گیا، ایف اے ایف ایس سی ہو گئی نا، میٹرک ہو یا ایف اے ایف ایس سی ہو یا بی اے ہو۔ ایک طالب علم ہے، اس نے 20 ہیلپنگ بکس پڑھ لی، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ بک نہیں پڑھی، اچھا، تو کیا اصل متن سے بے بہرا ہوگا؟ اس کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔
اچھا، وہ امتحان میں کامیاب تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی نظام کے تحت ہو جائے، لیکن کیا اپنی بات کو سمجھانے کے قابل ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا، ممکن ہے اس درجے تک کامیاب نہ ہو پائے۔ بجز ٹیکسٹ بک کے جی بورڈ یا یونیورسٹی امتحان لیتی ہے؟ نہیں لیتی۔ جب یہ پتہ چلا، یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ قوانین اس سے مختلف بھی ہوں، لیکن میں اجمالی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو انٹری ٹیسٹ ہے، جی ٹھیک ہے نا جی، یہ خالصتاً ٹیکسٹ بک میں سے تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کوئی ہیلپنگ بک نہیں ہوتی اس میں۔ یہ کیوں ایجاد ہوا؟ کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے کنسیپٹ کا امتحان لینا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کا جو سبجیکٹ کی طرف کنسیپٹ ہے وہ کتنا کلیئر ہے۔ اتنی اہمیت ہے ٹیکسٹ بک کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات اخبارات میں آتا ہے کہ جناب وہ پرچہ جو تھا نا آؤٹ آف کورس تھا، آؤٹ آف سلیبس تھا، وہ ٹیکسٹ بک سے ٹیکسٹ بک سے ہوتا ہے، یعنی ہیلپنگ سے آ سکتا ہے۔ جی ہاں، بنیادی چیز ہے کہ ٹیکسٹ بک کیا کہتی ہے۔ ٹیکسٹ بک کے پس منظر میں ہی جوابات کا مارکنگ ہوتی ہے، سب چیزیں اسی میں ہوتی ہیں، یہ بات ہر کسی تک عیاں ہے۔ اب قرآن ہے ٹیکسٹ بک اسلام کی، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جو پڑھنے والے بچے، آخری ٹیکسٹ بک، جی اب تو کامل، اب تو تنہا ہے، اب تنہا ہے۔ یہ اس پہلی کتاب میں ناسخ کے ذریعے منسوخ کر دی گئی نا، خط نسخ پھیر دیے گئے، ان پہ نہیں ہوگی، اب صرف قرآن ہے۔ جس طرح یہ نہیں کہ تدریج کے ساتھ اسلام تنہا دین ہے، ٹھیک ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام، فقط اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے، اسی طرح قرآن ہے۔ آپ دیکھیں جو ذہین اور پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی کبھی آپ کتاب اٹھائیں تو آپ کو کچھ لائن انڈر لائن کی ہوتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، کچھ حاشیہ لگا ہوتا ہے، ساتھ مفہوم لکھا ہوتا ہے، الفاظ لکھے ہوتے ہیں، کیوں؟ اور یہ نہیں کہ پڑھ کے وہ جو اوراق ہے نا خستہ ہو چکے ہوتے ہیں نا، نشان پڑے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے کبھی۔ اچھا، بعض طالب علم ہوتے ہیں ان کی کتاب جو ہے نا بالکل نہیں، ویسے روز اول کی طرح بالکل صاف ستھری پڑھی ہے۔ تو اگر دو کتابیں رکھی ہوئی ہوں آپ کے سامنے، ایک ہی کتاب ہو، اس کی دو یعنی کہ نسخے پڑھے ہوں، ایک بالکل خستہ حال ہے، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، کچھ ٹیگز رکھے ہوئے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے فلاں میں یہ لکھا ہوا فلاں میں، ایک بالکل نئی نکور پڑھی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ جناب جو بالکل نئی ہے، ان ٹچ ہے، صاف ستھرے جس کے یعنی کہ اوراق ہیں، وہ کسی ذہین فتین بچے کی ہے اور وہ کسی نکمے کی جو گندی ہوئی ہے؟ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، آپ کہیں گے نہیں، یہ جو بالکل ویسے کی ویسی پڑھی ہے نا، جس پہ ڈسٹ بھی نہیں، کچھ بھی یعنی کہ جمی ہوئی الگ، سب کچھ اس میں اندر کچھ نہیں ہے، یہ کہیں یہ نکمے کی ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے نا، کتاب دیکھنے میں پہلے ہی نہیں لگ رہی، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، یہ کسی ذہین بچے کی لکھی ہے، اس نے پڑھنے کا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہیں سے دیکھ لیجیے قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہماری زندگی میں قرآن بالکل صاف ستھرا نیا نکور پڑھا ہے، جیسے لیا تھا نا ویسے کے ویسے پڑھا، آنکھوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا۔ جب ہم نے اسے اٹھانا نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے، میں نے اس پہ کچھ نشان ہی نہیں لگانا، سمجھنا ہی نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ کہ میں نے اسے اپنی زندگی کی ٹیکسٹ بک بنایا ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے ٹیکسٹ بک نہیں بنایا تو امتحان کہاں دوں گا؟ اسی سے ہونا ہے امتحان سارے کا سارا۔ اب قرآن مجید کا جو ہے یہ انسان کی صرف آخرت کی نجات کے لیے تھوڑا ہے، انہوں نے صرف کا لفظ استعمال کیا، صرف آخرت کے لیے نجات کے لیے تھوڑا ہے۔ یہ قرآن مجید تو اس دنیا کی نجات کے لیے ضروری ہے، اسلام اس دنیا کے لیے ہے، قرآن اس دنیا کے لیے ہے۔ یہ ہمیں کہہ دیا کہ یہ آخرت میں کام آئے گا، آخرت میں کیا کام آئے گا؟ آخرت میں قرآن نے کام نہیں آنا، آخرت میں اسلام نے کام نہیں آنا، وہ زندگی کام آئے گی جو ہم نے قرآن کے مطابق گزاری، وہ زندگی آخرت میں کام آئے گی جو ہم نے قرآن کے مطابق گزاری۔ جتنا ہم عمل کریں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اب وہ جو عمل نے کام آنا ہے وہاں، وہ جو اس ٹیکسٹ بک کے مطابق عمل کیا ہوگا وہ وہاں کام آئے گا۔ اب یہ ٹیکسٹ بک ہم پڑھیں گے تو تب بات ہے نا، اب خدا خالق فطرت ہے، خالق انسان بھی ہے، اب فطرت انسانی کے بھی خالق وہی ہے نا، اس نے فطرت پر انسان کو بنایا نا۔ اچھا، جہاں تھیوری کے حوالے سے یہ ظلم ہے یا تھیوری کی یہ مظلومیت ہے کہ ہم اسے پڑھ نہیں رہے اور امتحان کے لیے ہم جانا ہے امتحان، ہم وہاں میں سمجھتا ہوں پریکٹیکل کے حوالے سے بھی یہ مظلومیت ہے کہ جو پروردگار نے ایک پریکٹیکل ہمیں دیا ہے ان پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں میرا پریکٹیکل زندہ باد، میرا فلاں زندہ باد، لیکن ہم اس کردار پہ وہی ہے نا کہ ہم نے کتاب کو بھی چھوڑ دیا اور معلمین کتاب کو بھی چھوڑ دیا۔ جی 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 جی، استاد اور کتاب دونوں سے ظلم ہوا نا، ٹھیک ہے نا، اس کے اثرات ہم بھگت رہے ہیں۔ جو رسول خدا چھوڑ کے گئے تھے دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ دی نا، دونوں کے ساتھ ظلم کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ اب یہ یعنی کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا کہ لن یفترقان
حتی یرد الی الحوض، ان میں سے کسی کو چھوڑ دو گے کہ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہونی، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ میرے پاس آئیں گی اکٹھے۔ اور پھر قرآن ایک اور طرف اشارہ کر رہا ہے نا کہ رسول شکایت کریں گے، جی ٹھیک ہے نا، اچھا رسول شکایت کریں گے قیامت کے دن۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا رب اتخذ ھذا قوم قرآن مہجورا، اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا، تنہا چھوڑ دینا، وہی کچھ ہے۔ اب اگر پیغمبر علیہ السلام یہ تھوڑا سا ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے، میں صرف ایک مختصراً سی بات کر رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کا جو بھی فرمان ہے نا وہ مطابق قرآن ہے، جی، قرآن کی تشریح اور یعنی کہ وہ بغیر اذن خدا نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس میں وقت کی قید نہیں ہے کہ پیغمبر جو کہہ رہے ہیں وہ جناب یعنی کہ کون سی بات کیسے ہوگی، کون سی بات، اگر پیغمبر کے جذبات قرآن کے تابع نہیں تو پھر نقص آ جاتا ہے۔ پیغمبر کے جذبات بھی قرآن کے تابع ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن کی تشریح ہیں، پیغمبر کی نفرتیں بھی دین ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں ان کی محبتیں دین ہیں، ہاں، جو جن چیزوں سے انہوں نے نفرتیں کی ہیں نا وہ بھی دین کا حصہ ہے، جو ان کی جنگیں بھی دین کا حصہ ہیں، ان کی صلحیں بھی دین کا حصہ ہیں، پیغمبر خود ان کے دین ہے نا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ جناب میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو بحکم خدا فرمایا ہے نا۔ اب یہاں یہ کہ اگر اساتید قرآن جو تھے ان سے متمسک رہ جاتے تو استاد تو ہوتے کتاب پڑھانے کے لیے، کتاب بے یار و مددگار رہتی نہیں رہتی۔ کہ اہل بیت کو چھوڑ دینے ہی کا تو نقصان ہے کہ قرآن بھی تنہا رہ گیا، صحیح۔ اب قرآن کا تنہا رہ جانا، تو یہ تمسک کس حد تک ہے جو ہم اب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے تمسک کر رہا ہے، کوئی کسی، عام کھول کے بات کروں، رسول خدا سے تمسک ہے کسی کا، تو کسی کا اہل بیت سے تمسک ہے، تو کسی کا صاحب کرام سے تمسک ہے، کسی کا سب سے تمسک ہے۔ تمسک تو ہے لیکن وہ ایک بات ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آ رہی۔ اصل میں جو بات میں نے پہلے پروگرام میں کی تھی نا کہ کسی بھی چیز کے مقصدیت اور اس کی روح کے حوالے سے وہ مستقل ذہن میں رہنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ساتھ ہے، جی، ہمراہی، ٹھیک ہے، یہ بھی دو قسم کی ہے نا، ٹھیک ہے، ایک جسمانی اور ایک فکری اور روحانی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب یعنی کہ مثلاً ہم نے صرف جسمانی ساتھ کو ساتھ سمجھ لیا، جی، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، جی، کوئی بھی اگر اس بات کو دیکھے گا فلاں فلاں کے ساتھ بیٹھا تھا، جی، اسی کو ہم نے سمجھ لیا سب کچھ، جبکہ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ نہ قابل فخر ہے اور نہ ہی قابل ستائش ہے، صرف اتنا۔ قرآن مجید کی طرف آتے ہیں نا، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، جی، قرآن سے ہم رجوع کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید ایک واقعہ بیان فرماتا ہے، خدا نے ایک ہماری عبرت کے لیے نا، ہمارے یعنی کہ زندگی میں ہمیشہ سامنے رکھنے کے لیے ایک واقعہ بیان کر دیا، اور ایک نبی کا واقعہ بیان کیا۔ جی، جناب یوسف نبی ہیں، جی، بالکل، اچھا جب نبی ہیں تو صرف ایمان کے حامل نہیں ہیں، ایمان پھیلانے والے بھی ہیں، ایمان کے یعنی کہ تمام بصیرتوں اور بصارتوں کو دیکھنے والے بھی ہیں، وہ تمام جو مدارج خدا نے نبی کے لیے رکھے ان کے حامل ہیں نا وہ۔ اب آپ قید خانے میں ہیں، ٹھیک ہے، نبی ہیں، قید خانے میں ہیں، ساتھ جو ہیں وہ مجرمین ہیں، جی، ٹھیک ہے نا، قید خانے میں مجرم ہی ہوتے ہیں نا۔ جی، ایسے، اچھا، نبی موجود ہیں، جو ساتھ والے ہیں نا وہ ہیں تو ساتھ، جی، اب سوال ہو کہ جی قید خانے میں کون ہے، مجرم، کہ مجرم ہے جی، کون ہے جی، ایک نبی ہے اور ایک فلاں فلاں۔ جو دوسرے مجرم تھے وہ مسلمان تو نہیں تھے، جی، سارے نہیں تھے، نہیں اس وقت ابھی آپ نے نبوت کا نفاذ ہی نہیں ہوا نا، نبوت تو تھی۔ اب جناب یوسف کے بارے میں قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ جناب یوسف نے کہا یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، ساتھی کہا لیکن صاحب کہا، ٹھیک ہے نا، اربابا یتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ مختلف بکھرے ہوئے رب بہتر ہیں یا واحد و قہار اللہ بہتر ہے۔ اب یہ نبی کا وصف ہے کہ اس نے قید خانے کو بھی اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنا لیا، یہ اس کا وصف ہے، اور یہ ہمارے لیے اس میں یعنی کہ مثالیہ بھی ہے کہ جہاں بھی ہو اپنے آپ کو اسلام کی شرح کرنے والا، اسلام کو پھیلانے والا بنا لو، ماحول جیسا بھی ہو۔ لیکن جو بات وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں استعمال کیا؟ وہ اس لیے کہ وہ جو افراد تھے وہ فاسق و فاجر تھے، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، یعنی کہ آپ کے ساتھ جسمانی طور پر موجود تھے، یہ اتحاد جسمانی تھا، یہ اتصال جسمانی تھا، فکری روحانی نہیں تھا۔
نہ وہ نظریہ یوسف کے حامل تھے، جی نہ تعلیمات یوسف کے حامل تھے، نہ دین یوسف کے حامل تھے، نہیں کوئی ارتباط نہیں ہے، کوئی اشتراک نہیں، صرف جسم ایک جگہ نا جی صاحب کا لفظ استعمال کیا۔ جہاں جسم سے ہٹ کر جی روحانی، فکری، علمی اور عملی جی اتصال ہوگا، ساتھ ہوگا، وہاں صاحب کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن نے، وہاں ماں کا کیا، میم اینڈ ماں۔ ٹھیک ہے دیکھیے قرآن فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، شداء علی الکفار، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا اس میں جسم کے لیے وقت شرط ہے، ٹھیک ہے وقت کی کیا تو بند ہے نا، جب تک جسم رہے گا تب تو ساتھ نا۔ اب یہاں جو نبوت کے ساتھ ہی جو کہا گیا نا، یہ ماں کا لفظ استعمال ہوا، اس میں وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کیوں؟ اگر شرط یعنی کہ جو آگے بیان کی جا رہی ہے نا، وہ بتا رہی ہے کہ جناب یہ وقت شرط نہیں ہے۔ یاد نہیں ہے، ماہو اشداء علی الکفار، ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہ ہیں کون؟ اب صفات ہیں، ہاں ساتھ ہیں، اچھا وہ ساری کی ساری صفات اعمال کی ہیں، وہ شدید تر ہیں کفار کے ساتھ، رحماء بینہم، اللہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، سبحان تراہم رکعاً وسجداً یبتغون من فضل اللہ اللہ وسیماہم من وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی الانجیل والتوراۃ۔ آگے آیت لیجیے۔ اب اس میں کیا بتایا؟ اب یہاں جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں، خدا خود کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ کون ہیں؟ اب صفات ہیں جی کہ جو کفار کے ساتھ شدید تر ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تم انہیں کیسے پاؤ گے، کیسے دیکھو گے، کس چیز کے حریص ہیں، کس چیز کے طالب ہیں؟ جی رکعاً، رکوع میں، سجود میں۔ رکوع سجود کس لیے کر رہے ہیں؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے کچھ لینے کے لیے۔ واقعی ان کی جو مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی، زبور میں صرف اتنا نہیں کہا، وسیماہم، تم دیکھو گے، فی وجوہہم، وجوہ صرف یہ چہرہ نہیں ہوتا، وجہ شناخت کو کہتے ہیں نا، جی جی من اثر السجود، ان سجدوں کے آثار ان کی ذات میں بھی ہیں، ان کے تعارف میں بھی ہیں، ان کی سیرت و کردار میں بھی ہیں۔ یہ وہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نا، وہ اثرات یہاں تک آ گئے۔ اب دیکھیے جب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب نبی جسمانی طور پر موجود ہے، جسمانی ساتھ تو اس وقت تک ہے، جی نبی موجود نہیں ہے جسمانی طور پر، امت موجود ہے۔ اب امت نے جو ساتھ ہونا ہے والذین معہ کے تحت ہونا ہے کہ جو کچھ افکار پیغمبر ہیں ان سے تمسک رکھنا ہے، جی ان سے متمسک ہونا ہے، انہی کے ساتھ متصل ہونا ہے۔ اور تمسک کا فائدہ آپ دیکھیں کہ تمسک کہتے کسے ہیں، اتصال کہتے کسے ہیں؟ تمسک اور اتصال میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ جی مثال کے طور پر یہ بلب ہے، جی اس میں عملی طور پر حرارت تو ہوتی ہے نا، جی میں اسے اگر ہاتھ لگاؤں، اسے مس کروں، اس سے متمسک ہوں، تو کیا میرا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ یہ گرم رہے گا، میرا ہاتھ ٹھنڈا ہوگا؟ گرم ہو جائے گا۔ اچھا برف کا بلاک پڑا ہے یا اے سی چل رہا ہے، میں نے جناب وہ اس کے سامنے ہاتھ کر دیا، میرا ہاتھ گرم تھا، بخار تھا، ٹیمپریچر ادھر کر دیا، بخار کی کیفیت رہے گی؟ ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے ٹھنڈا ہو جائے نا۔ کیوں؟ سوچیں نظر ہے کہ بھائی یہ جو میں نے اس سے ان کے تمسک کیا ہے تو اس کے اثرات مجھ میں آ گئے نا۔ جی بالکل۔ تو اگر جناب اے سی بھی چل رہا ہو اور میرا ہاتھ بھی گرم رہے، ٹھنڈا نہ ہو، تو پھر درمیان میں رکاوٹیں ہیں نا، درمیان جو رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی تو اتصال تبھی ہوگا جب رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ بات یہ اتصال کہتے ہی اسی ہیں کہ جس سے متصل ہو رہا ہوں، جس سے تمسک کر رہا ہوں، اس کی کچھ صفات تو مجھ میں آ جائیں۔ متمسک بالقرآن ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن میں جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ صفات میرے جسم میں آئے، میرے کردار میں آئے، میرے فکر میں آئے، میرے سوچ میں آئے، میرے عمل میں آئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جن سے میں متمسک ہونے کا یہ دعویٰ کرتا ہوں، ان کی کچھ صفات مجھ میں نظر آئیں۔ اگر یہ صفات کا تمسک نہیں ہے، اس کے اثرات منطبق نہیں ہو رہے، میں اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں دیکھ پا رہا، تو پھر یہ صرف زبانی باتیں ہیں، پھر یہ صرف نعرے ہیں۔ اس کا ٹیکسٹ کو ہم نے ٹیکسٹ بک سے حاصل نہیں کیا، اس کے پریکٹیکل کو ہم نے ان معلمین سے نہیں لیا۔ یہی المیہ اسلام ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نیا نکور رکھ دیا کہ جیسے لیا تھا ویسے کہ ویسے، تاج کمپنی سے لیا تھا ویسے کہ ویسا پڑھا رہا ہے، بھائی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، قرآن کو ہم نے عملی شکل دینی ہے، اس میں فرشتوں میں آ کے نہیں دینی، یہ میں نے خود دینی ہے۔ یہ میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا، مجھے اس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اس کتاب کے الفاظ کو میں اس انداز سے لے آؤں کہ یہ الفاظ میرے کردار کا حصہ بن جائیں۔ میں اس اپنی اس چھوٹی سی بات کے اختتامی ایک لائن جو اس میں کہنا چاہوں گا تاکہ اس چیپٹر کو کی مزید باتیں آپ اس میں سے نکال سکیں۔
یہ سارے کا سارا کمال تھا مع ہونے کا، ٹھیک ہے، فکری اور روحانی طور پر ساتھ ہونے کا۔ جی، حدیث پیغمبر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القرآن و مع علی و علی مع القرآن۔ اب یہاں ایسا نہیں تھا کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلے میں حمائل ڈال رکھی، نہ ایسا نہیں تھا۔ وہ بتایا کہ علی فکری اور روحانی طور پر قرآن کے ساتھ تھے، یعنی قرآن علی کے عمل میں راسخ ہو گیا تھا، رچ بس گیا تھا۔ علی کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں تھا، قرآن کی کوئی بات علی کے اگینسٹ نہیں تھی۔ یہ ہے تمسک۔ اور عموماً بیان کیا جاتا ہے ہمارے علاقے کی بزرگ شخصیت قبلہ و کعبہ آیت اللہ العظمہ محمد یار شاہ نجفی صاحب قدس سرہ، وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس کی وہ کہتے تھے اگر ساتھ کو سمجھنا ہے نا تو یہ ہے کہ اگر قرآن سمجھ نہیں آتا تو علی سے پوچھ لو، اگر علی سمجھ نہیں آتا تو قرآن سے پوچھ لو۔ پھر وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ اگر قرآن انسانی شکل میں آتا تو علی بن کے آتے، اور اگر علی کتابی شکل میں آتے تو قرآن بن کے۔ بالکل، یہ تمسک کی معراج ہے نا۔ تو اصل میں یہ تمسک رکھنا، قرآن سے تمسک رکھنا، ماہ رمضان جو قرآن کی بہار ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ اب دیکھیے بہار میں کیا ہوتا ہے، جو خزاں میں کچھ ہوتا ہے بہار میں وہی کچھ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، جو سردیوں میں ہوتا ہے نہیں، گرمیوں میں نہیں۔ بہار ایسا ہے کہ آپ کو جناب صحراؤں میں بھی پھول کھلے ہوئے نظر آ جاتے ہیں نا۔ قرآن کی بہار ہے، باہر کا رونق، یعنی کہ پھول کھلے نا۔ اب قرآن کی بہار ہے رمضان، تو قرآن مجید کی بہار تب ہوگی جب میرے فکر و کردار میں قرآنیات کے پھول کھلیں گے، قرآن کی خوشبو آئے گی، میری باتوں میں قرآن کی خوشبو آئے گی، میرے فکر میں قرآن کی خوشبو آئے گی، میرے عمل میں قرآن کی خوشبو آئے گی۔ اب میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ میں کبھی اپنی زندگی کو منظر کے طور پر سامنے رکھوں، قرآن مجید کو بھی سامنے رکھوں، تو میری زندگی میں کہیں قرآن مجید کے احکامات کے پھول کھلے ہونے چاہیے، کہیں اس کی فکر کے پھول کھلے ہونے چاہیے، کہیں اس کے جناب اس دعائیہ کلمات کے پھول کھلے ہونا چاہیے جو خدا مجھ سے چاہتا ہے، کہیں ان افکار کے پھول کھلے چاہیے جو قرآن نے مجھے دیے ہیں، تو میری زندگی بہار بن جائے گی۔ عمل بالقرآن، تمسک یہی ہے کہ ہم عمل بالقرآن۔ جس طرح آپ نے ایک شروع میں جملہ کہا کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ہدایت کی ضرورت ہمیں زندگی میں ہوتی ہے، اور ہم زندگی میں قرآن کو نہیں پڑھتے، اور ہمارے ہاں عموماً یہ کیا ہوتا ہے، رسم کل خوانی ہے، چہلم ہو رہا ہے، تو جو برسی ہو رہی ہے تو اس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے مرحوم کو بخشوانے کے لیے۔ تو یہ قرآن جو ہدایت ہے زندوں کے لیے، اگرچہ وہ ایک بحث، وہ ایک ثواب، ایک علیحدہ چیز ہے، وہ پروردگار مرحومین تک یقیناً پہنچائے، تو اس کو ہم زندگیوں میں عموماً جو ہمارے بزرگان علماء بھی مثالیں دیتے ہیں کہ ایک موبائل جتنی ویلیو معاذ اللہ اگر ہم وہ مہجورہ کے طور پر آ جائے، قرآن کو نظر انداز کر کے رکھ دیا ہے۔ سوتے ہوئے سب سے آخر میں موبائل دیکھتے ہیں، اٹھتے ہوئے سب سے پہلے موبائل کے میسج کیا آیا، اور خدا نے جو ہمیں میسج دیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ یہ جو سستی ہے، یہ قرآن کی طرف بے توجہی ہے، یہ نظر انداز کرنا ہے قرآن کا، جو کہ قوموں پر یقیناً عذاب کا سبب بنتا ہے۔ غیر صالح افراد ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور قرآن کو نظر انداز کرنے سے ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگیاں جتنی متاثر ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں۔ دیکھیں یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ معاشرہ جی اگر ایک عمارت کی طرح ہے جی تو انسان اس میں ایک اینٹ کی مانند ہے نا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرہ سازی ہو ہی نہیں سکتی انسان سازی کے بغیر۔ جب تک آپ انسان نہیں بنائیں گے معاشرہ نہیں بنتا۔ جی بنیادی اکائی ہے معاشرے کی انسان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرہ کی بنانا یا معاشرے کی تشکیل کا کام مدینہ میں شروع کیا، ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد، جی۔ مکہ میں آپ نے افراد بنائے، ٹھیک ہے، کردار، ٹھیک ہے نا، اچھا، انہیں تربیت کیا۔ سب سے پہلے تربیت کہاں سے کی؟ آپ جتنی بھی مکی آیات ہیں قرآن مجید کی، پیغمبر علیہ السلام کا جو سلیبس تھا ہدایت دینے کا، وہی قرآن ہی تھا نا، جی بالکل، اسی کے ذریعے آپ نے تبلیغات بھی قرآن کے ذریعے کی۔ اچھا، اب یہ نہیں کہ ایسا نہیں کہ صرف ایک آیت پڑھ دی، اس آیت کو شرح کے ساتھ بتایا بھی، جی اس کی تشریح کی، سمجھایا کہ اس کے یہ مفہوم ہے۔ ادروائز تو یعنی کہ لا الہ الا اللہ کچھ مفہوم نہ رکھے تو اور بات ہو جاتی ہے۔ وہ عربی سمجھنے والے تھے نا عرب، وہ جزیات سمجھتے تھے نا، انہیں یعنی کہ ایک اللہ کو ماننے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، باقیوں کے انکار کی مشکل تھی نا۔ اب اسلام کا فلسفہ یہ ہے، اسلام پہلے انکار کراتا ہے،
پہلے تبرہ ہے، پھر اقرار کراتا ہے نا بعد میں تبرہ کہ وہ کہتا ہے کہ جناب لا الہ لا الہ من یکفر بالطاغوت فیؤمن باللہ، اللہ، پہلے طاغوت کا انکار کرو، پھر اللہ پر یعنی پہلے اس برتن کو خالی کرو، مظروف پاک ہونا چاہیے، پھر اس میں یعنی کہ ذات پاک ہونا اب چاہیے، پھر مظروف مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تبلیغات کی 13 سال اس کا ثبوت ہمارے پاس قرآن مجید کی وہ تمام مکی صورتیں ہیں اور مکی آیات ہیں جو موجود ہیں، وہ سب کی سب مبدأ و معاد کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یعنی کہ دوسری کوئی بحث ہے ہی نہیں، وجود خدا پر بحث ہیں، خدا کے ہونے کی دلیلیں ہیں، اسی کی طرف جانے کی دلیلیں ہیں، اس نظام کائنات کے بارے میں دلیلیں ہیں، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، ٹھیک ہو گیا، عقائد کی بحث ہوئی، عقائد کی بحث ہوئی۔ اچھا، تو سیرت پیغمبر کی اساس ہے عقائد کی بحث سے، جی، باقی چیزیں بعد میں آئی ہیں نا۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم نے قرآن مجید سے اسی انداز سے استفادہ کرنا ہے ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے عقائد، سب سے پہلے عقائد کی بات ہوگی، ہمیں رٹا رٹایا اللہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہو گیا، اور ظاہر ہے عقائد میں تقلید بھی نہیں ہے، یہ جو ہے نا رٹا رٹایا خدا نہیں، اللہ ہی، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے معاشرے کے لیے سود مند، معاشرے کے لیے وہ تصور الہ سود مند ہے کہ جو رٹا رٹایا نہیں ہے، جو ہماری سوچ اور فکر میں راسخ ہو گیا ہے کہ بس خدا ہے اور بس وہی ہے سبحان اور بجز خدا کچھ نہیں ہے، سبحان، ٹھیک ہے نا، نفی غیر خدا سے، جی، اثبات خدا کے لیے، یہ وہ بنیاد ہے جس سے ہم کسی بھی دینی حوالے سے ہونے والے کام کو پرکھ سکتے ہیں۔ معاشرہ سازی کی بات ہو رہی تھی، میں نے وہاں بات کی کہ معاشرے میں انسان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عمارت میں اینٹ کی، ایک فرد جو ہے نا اس معاشرے کی بلڈنگ میں عمارت میں ایک اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے، نظریہ ہے فرد کا، سوچ ہے فرد کی، ٹھیک ہے، معاشرے کی سوچ کیسے ہوگی؟ اب مثال کے طور پر مسلمانوں کا ملک ہے پاکستان، جی، الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، مسلمانوں کا ملک ہے نا، جی، اچھا کیا اس میں ہندو نہیں ہیں؟ بالکل ہے، عیسائی ہیں، بالکل، یہودی ہیں، بالکل ہے، دیگر بہت سے ہیں، بالکل، پھر بھی یہ مسلمانوں کا مذہب ہے، حالانکہ یہ ملک ہے ان کا بھی تو ملک ہے نا، ان کا بھی ملک ہے، جو کرسچن ہے کیا لکھتے ہیں ان کا پاکستانی نا، جی، ان کا بھی ہے، لیکن مسلمان ملک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اکثریتی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں رہنے والے اکثریتی لوگ مسلمان ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاشرے میں مختلف الفکر لوگوں افراد ہوتے ہیں، جی، لیکن ہمیشہ بات جو ہے کثرت سے استعمال ہو جمہور ہوتی ہے، اس جمہور میں دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا اب بات یہ ہے اسلام معاشرے کی جو ایک بلڈنگ تعمیر میں اسٹرکچر ہے، معاشرے میں انسان ایک اینٹ کی حیثیت ہے، اچھا ایک انسان اینٹ کی حیثیت سے نا آپ نے بلڈنگ بنائی، جی، اس میں جناب مثال کے طور پر 1000 اینٹ لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جناب 4 اینٹیں تھیں جو بالکل صحیح پختہ اور بالکل درست تھیں، باقی شوریلی تھیں، ٹھیک ہے، بلڈنگ کون سی ہوگی؟ ناقص، ناقص ہوگی نا، کیوں؟ اس میں جو اکائیاں صرف ہوئی ہیں نا وہ ناقص تھیں، معاشرہ سازی سے پہلے انسان سازی ہے، ٹھیک ہو، انسان کو فوکس کیا ہے قرآن نے، پیغمبر علیہ السلام نے مکی زندگی کتنی گزاری؟ ٹھیک ہو گیا، 13 سال، 13 سال، اور مدینہ میں 10 سال، 10 سال، تبلیغ کا عرصہ جو ہے، جی ٹھیک ہے نا جی، یعنی کہ 13 سال کا عرصہ زیادہ ہے یا 10 سال کا؟ 13 سال کا عرصہ، زیادہ عرصہ آپ نے لگایا سازی پہ، انسان سازی میں، اینٹیں بناؤ، اینٹیں ستھری ہوں جس معاشرے میں لگیں، انسان سازی پر فوکس کریں گے، انسان جس معاشرے میں بہتر انسان زیادہ رہ رہے ہوں گے وہی معاشرہ اچھا ہوگا، تمسک ہو علمی طور پر، عملی طور پر، فکری طور پر، نظری طور پر، وہ فرد کا حصہ بنتا ہے، جب افراد اچھے ہو جائیں گے معاشرہ اچھا ہو جائے گا، اور اگر آپ صرف انسان سے ہٹ کر معاشرہ دیکھیں وہ صرف رسمیں ہوتی ہیں، ایسی ثقافت بچ جائے گی، ثقافت بیٹھی ہے معاشرے میں، رسمیں اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت صرف رسمیں باقی ہیں تو اس مراد ہے کہ وہ افراد تعمیر نہیں ہو رہے، افراد بنائے نہیں جا رہے، ہمیں اس طرف پلٹنا ہوگا جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر انسان کی ہے، جب تعمیر انسان ہوگی تو معاشرہ انسانی بنے گا۔ جی، جیسا کہ آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ سلیبس ہے، ٹیکسٹ بک
بار بار فیل ہونے والے کو ممنوع الورود قرار دے دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ٹیکسٹ بک بھی اسی طرح ہے کہ اس دنیا کے امتحانات میں اب بار بار فیل ہو رہے ہیں تو کہیں وہ ندائے غیبی آتی ہے کہ ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے، کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور یہ اس ہدایت کی طرف نہیں آ پائیں گے؟ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ اس میں کافی تفصیلی نکات آتے ہیں جی تو دیکھیے، اگر آپ کے دامن وقت میں گنجائش ہے تو اسے ابھی بات کر لیتے ہیں۔ چلیں مختصر سے کر دیں پھر انشاءاللہ۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید حق و حقیقت پر بات کرتا ہے، جی اور جو امتحانی تصور دیا ہے نا وہ اس زندگی میں ہے۔ جی تو جب تک امتحان ہے، جی امتحان ہونے تک نتیجہ نہیں آتا، نتیجہ امتحان کے بعد آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ امتحان کے دوران آپ کو کچھ سہولتیں بھی حاصل ہیں، جی آپ ان سہولتوں سے استفادہ کریں گے تو کامیابی آپ کے ساتھ رہے گی، لیکن اگر آپ نے امتحان کے دوران ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانے سے اعتراض کیا تو وہ جرم بھی آپ کا ہوگا۔ جو زندگی جنت بھی ہے اور جہنم بھی اسی دنیا میں ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں وہاں جنت اور جہنم مل جائے گی۔ تو اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کی کوشش کریں۔ جتنا ہم یہ دنیا کی زندگی جنت بنانے میں کامیاب ہوگے اتنا آخرت کی جنت کے حصول میں، یعنی اپنی بنائی ہوئی جنت کے حصول میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، قبلہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں لیکن جس طرح سے آپ پیاری گفتگو کر رہے ہیں، مزید سے مزید میں تو سننا چاہ رہا ہوں۔ تو ناظرین، معرفت رمضان کے حوالے سے قرآن مجید جو ماہ مبارک رمضان کی بہار ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، اس قرآن مجید کی ہماری انفرادی ذات پر، اجتماعی طور پر کیسے اثرات آ سکتے ہیں؟ یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم قرآن سے ویسے ہی متمسک ہوں جیسے اہل بیت اطہار نے ہمیں کہا ہے، جیسے پروردگار کا حکم ہے، تبھی یہ مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہو سکتا ہے، بہار کلام الہی کا مہینہ ہو سکتا ہے۔ دعا ہے پروردگار محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں قرآن سے ویسے ہی متمسک ہونے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔